بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد کاشف اقبال ہوں۔ آج محاورات سے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہم لوگ محاورات سے متعلق تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ محاورات کیا ہوتے ہیں، محاورات اور ضرب الامثال میں کیا فرق ہوتا ہے، محاورات فقرہ کیا ہوتا ہے، محاورات اور مرکب الفاظ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہم آج آخری ویڈیو کے اندر محاورات سے متعلق یعنی پارٹ 3 کے اندر مزید بات کو سمجھیں گے۔ محاورہ کیا ہے، محاورات کی پہچان کیا ہے، محاورات اور ضرب الامثال میں کیا فرق ہے، یہ گزشتہ ویڈیو کے اندر بات تفصیل سے کی جا چکی ہے۔ آج ہم بات کریں گے محاورے کی خصوصیات کیا ہیں اور محاورات سے متعلق ہدایات، اور یہ ہدایات انتہائی اہم ہیں۔ محاورہ کیا ہوتا ہے، اس سے متعلق ہم بات تفصیل سے کر چکے ہیں کہ محاورہ الفاظ کا مجموعہ ہی ہوتا ہے، مگر وہ اپنے لفظی معنوں کی بجائے اپنے فرضی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور محاورے کے اندر ایک فعل کا پایا جانا ضروری ہے۔ محاورہ فعل کے ساتھ ہی مل کر بنتا ہے، اور جس طرح اہل زبان نے محاورات کو وضع کر دیا ہے، یہ اسی طرح ہی استعمال کیے جاتے ہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتی۔ البتہ محاورے کے اندر پائے جانے والے فعل کے اندر جملے کی نوعیت کے اعتبار سے تبدیلی کی جاتی ہے، اور اس سے متعلق ہم اپنی گزشتہ ویڈیو کے اندر بات تفصیل سے کر چکے ہیں، وہاں سے بات کو کہتا سمجھا جا سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے محاورے کی خصوصیات سے متعلق اور ہدایات سے متعلق۔ محاورہ اہل زبان کا خصوصی اسلوب بیان کرتا ہے، اس میں اہل زبان کی تقلید ضروری ہے، یعنی محاورات جس طرح وضع کر دیے گئے ہیں ان کو اسی طرح ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر ہی بنتا ہے، ایک لفظ کا محاورہ نہیں ہوتا، تو اس لیے دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر ہی محاورہ ترتیب دیا جاتا ہے۔ محاورے میں فعل کا ہونا لازمی، بغیر فعل کے محاورہ نہیں ہوتا۔ محاورے کا مفہوم مجازی ہوتا ہے، یعنی محاورہ جب بھی استعمال کیا جائے، چاہے بولنے میں چاہے لکھنے میں، وہ اپنے فرضی اور مجازی معنوں ہی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ محاورہ اور اس کا استعمال قواعد زبان کے مطابق ہی ہوتا ہے، یعنی زبان کا جو اسلوب ہے، زبان کا جو قاعدہ ہے، اس کے مطابق ہی محاورے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ محاورات کے استعمال سے تقریر بتحریر میں حسن پیدا ہوتا ہے، یہ ہے محاورے کی خصوصیات۔ اب ہم بات کرتے ہیں محاورات سے متعلق ہدایات، جو بہت ضروری ہیں، جن کے اوپر توجہ مرکوز کی جائے تو یہ محاورات درست طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ جملہ بامعنی اور مختصر۔ پہلی ہدایت طلباء کو یہ دی جاتی ہے کہ جملہ بامعنی ہو اور مختصر ہو، کہانی کی صورت میں تبدیل نہ ہو جائے، یعنی محاورہ اتنا بڑا 3 سے 4 جملوں میں نہ بنائے جائیں کہ وہ ایک کہانی کی صورت اختیار کر جائے، بلکہ ایک یا بہت ہوا 2 الفاظ 2 جملوں سے مل کر محاورے کو ترتیب دیا جائے، محاورے کو لکھا جائے، بنایا جائے۔ محاورے کے معنی مجازی ہی لیے جائے، اور محاورے کے مجازی معنوں کو سمجھ کر ہی جملہ بنایا جائے، اصل معنوں کو ہرگز نہ استعمال کیا جائے۔ کوشش کی جائے کہ جملہ اس میں ضمیر سے شروع نہ ہو، مثلا وہ، اس، ہم، میں، آپ، تم وغیرہ کے الفاظ سے جملہ نہ شروع۔ مثال ہے، شیر کو پنجرے سے باہر دیکھ کر چوکیدار کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ یہاں پر ہم نے اسم سے جملے کو شروع کیا، اس میں ضمیر سے نہیں کیا، تو کوشش کی جائے کہ جملہ اس میں ضمیر کے بجائے اسم یا کسی اور طرح ہی شروع کیا جائے۔ محاورے کا استعمال مرکب جملے کی صورت میں کریں، یعنی 2 جملوں میں کریں، اس طرح معنی واضح کرنا قدر آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مختصر سی ہدایت ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس سے جملے کے معنوں کو واضح کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کہ، اور، کیونکہ، مگر، لیکن، ورنہ، یہ وہ الفاظ ہیں جو جوڑنے کے لیے، یعنی 2 جملوں کو جوڑنے کے لیے، مرکب بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال سے بات کو سمجھا جا سکتا ہے، آج کل دھوکہ دہی اور مکر و فریب کا ایسا بازار گرم ہے کہ انسان کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر کہ 2 جملوں کو جوڑ رہا ہے، یعنی مرکب بنا رہا ہے، اور پہلا جملہ بازار گرم ہے یہاں تک ختم ہو گیا، اور ہمارا محاورہ بھی یہی ہے، بازار گرم ہونا۔ تو اس طرح 2 جملوں کی وجہ سے محاورے کے معنوں کو واضح کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگلی بات کیا کہی جا رہی ہے، جملے میں محاورے کے معنوں کا واضح ہونا ضروری، خیر واضح معنی۔ مثال سے کیسی بات سمجھائی جا رہی ہے، کسی نے میری خالہ کے کان بھرے، یہ ایک نامکمل جملہ، نامکمل محاورے کا جملہ تصور کیا جاتا ہے، یہ ادھورا ہے جو کہ معنی واضح نہیں کر رہا۔ اگر ہم پورے معنی واضح کرنے کی کوشش کریں تو جملہ یوں بنایا جا سکتا ہے، کسی نے میرے خالہ کے کان بھرے ہیں، اسی لیے وہ مجھ سے ناراض ہیں، اسی لیے وہ مجھ سے خفا ہیں، مجھ سے بات نہیں کر رہی۔ تو جملے کے اندر ہمیں وجہ بھی دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگلے جملے کو دیکھیں، بعض موقع کے اوپر محاورے کے معنی واضح کرنے کے لیے وجہ کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، لہٰذا اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ جملے کے اندر ہم اس کی وضاحت بھی کریں۔ جیسے یہ جملہ دیکھیں، نوکر کے کام نہ کرنے پر مالک نے اسے الٹی سیدھی سنائی۔ محاورہ ہے الٹی سیدھی سنانا،
یعنی برا بھلا کہنا. تو یہاں پر کام نہ کرنا وجہ بتائی جا رہی ہے، اس کے الٹی سیدھی سنانے. تو یہاں پر بعض محاورات ایسے بھی ہیں بعض موقعوں کے اوپر جہاں پر وجہ کا بتانا اور وجہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اگلا جملہ دیکھتے ہیں، اگلی ہدایت کیا دی جا رہی ہے. جملہ بناتے وقت تلخیص نگاری سے کام لیں، یہ بھی بہتر ہوتا ہے. جیسے جملہ ہے حاسد دوسروں کی کامیابی کو دیکھ کر انگاروں پر لوٹتا ہے. حاسد یہ ایک تلخیص کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، ورنہ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حسد کرنے والا دوسروں کی کامیابی. تو اس طرح جملے کے اندر ایک اختصار پیدا ہوتا ہے، مختصر ہو جاتے ہیں جملے، اور جملے کا معیار بھی بہتر ہو جاتا ہے. اگلی ہدایت طلباء کو جو دی جا رہی ہے، جملہ بناتے وقت محاورے کے معنوں کے علاوہ اس کے استعمال پر بھی توجہ دینی چاہیے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بعض مرتبہ محاورے کا استعمال صرف معنوں کو دیکھتے ہوئے بھی غلط ہو جاتا ہے، یعنی محاورے کا استعمال منفی بھی ہو سکتا ہے، اور بعض محاورات ایسے ہوتے ہیں جو کہ مثبت انداز ہی میں استعمال کیے جا سکتے ہیں اور ان کے معنی مثبت انداز ہی میں سمجھے جاتے ہیں، اور بعض محاورات ایسے ہوتے ہیں جن کے معنی منفی ہی میں استعمال کیے جاتے ہیں. محاورہ دیکھیں، پول کھلنا، عیب ظاہر کرنا، یہ صرف منفی معنوں ہی میں استعمال کیا جائے گا اور اسی میں ہی درست ہے. یہ محاورہ کسی خوبی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس نے جھوٹ بول کر بچنے کی بہت کوشش کی مگر اس کے جھوٹ کا پول کھل گیا. یہاں یہ منفی معنوں ہی میں استعمال کیا جا رہا ہے، ہم اس محاورے کو مثبت انداز میں نہیں استعمال. مگر بعض جملے ایسے بھی ہوتے ہیں جو مثبت اور منفی دونوں طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں. مثال دیکھتے ہیں، رنگ لانا، اثر دکھانا، ظاہر ہونا، منفی و مثبت دونوں معنوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس محاورے کو. طارق کی انتک محنت رنگ لائی اور وہ شاندار نمبروں سے کامیاب ہو گیا. یہ مثبت انداز میں رنگ لانے کو استعمال کیا گیا ہے. منفی انداز میں اس کو کیسے استعمال کیا گیا ہے؟ اس کی بے جا فضول خرچی رنگ لائی اور وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا. یہاں رنگ لانا منفی انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس طرح جملہ محاورہ منفی اور مثبت دونوں انداز میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو صرف معنوں ہی پر غور نہیں کرنا بلکہ اس کے استعمال کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ منفی انداز ہی میں استعمال ہوتا ہے یہ محاورہ، یا مثبت انداز میں ہوتا ہے، یا دونوں میں ہو سکتا ہے. طلبہ سے متعلق آخری ہدایت، جملوں کے متعلق محاورات سے متعلق آخری ہدایت جو طلبہ کو دی جا رہی ہے، تمام لوگوں کو دی جا رہی ہے، وہ یہ کہ ایسے جملے جن میں صرف کسی کی عادت کی وجہ سے کسی کو پسند و ناپسند کیا جائے محاورے کا مفہوم واضح نہیں کرتے، اس لیے ایسے جملے نہیں بنائے جاتے. ایسے جملے نہیں بنائے جائیں جس کے اندر صرف اپنی عادت کی وجہ سے یا کسی کی عادت کی وجہ سے ہی کسی کو پسند اور ناپسند قرار دیا جا رہا ہو. مثال میں جیسے بات کی جا رہی ہے، اس کے اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی عادت کی وجہ سے اسے کوئی پسند نہیں کرتا. تو ایسے جملے نہیں بنائے جا سکتے، ایسے جملے معنی کو واضح نہیں کرتے، بلکہ یہ جملہ یہ محاورہ یوں بنایا جا سکتا ہے کہ مس تمہاری یا سر تمہاری تعریف کریں تو ہم مانیں، اپنے منہ میاں مٹھو بننے کا کیا فائدہ. یہاں یہ محاورے کے معنی واضح ہو رہے ہیں. اگر اس بات کو یوں کہا جائے تو یہ بہتر ہوگا. محاورات سے متعلق اتنا ہی ہے. مجھے امید ہے کہ تمام ہدایات اور خصوصیات کے ساتھ اور محاورات، مرکبات، ضرب امثال، فکرے کی تمام تر تعریفات کی صورت میں تمام تر باتوں کی ساتھ جو ہے طلبہ اور تمام لوگ جو ہے اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے کمنٹس ہمیں ضرور دیجیے گا. طلبہ ان تمام ہدایت کی روشنی میں اپنے اصلاح کریں. محاورات سے متعلق اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو یا اور مزید کوئی بات پوچھنا چاہے تو ہمیں ضرور اپنی مفید آراء سے مستفید فرمائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.